منافق جب اس میں دیکھتے ہیں کوئی جہاد اور قتال کی آیت ہے تو ایسے مرنے لگتے ہیں جیسے ان پہ موت طاری ہو گئی. اس کا تذکرہ فرمایا. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہی ہے تمہارے اعمال کی قبولیت، ورنہ تمہارے سارے اعمال ضائع، اس کی کوئی قیمت نہیں اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں. یہ دنیا چند روزہ ہے، لہو و لعب ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ کے لیے اسے گزار لو. فرمایا کفار مذاق اڑایا کرتے تھے کہ راہ حق کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے وسائل اللہ کے نبی اکٹھا کیا کرتے تھے، کہتے تھے فقیر ہو گیا اللہ، لیاذ باللہ. فرمایا نا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اور جو بخل سے کام لے گا اپنا ہی نقصان ہے. اللہ تو اپنے دین کے سربلندی کے لیے کسی اور کو کھڑا کر دے گا اور کسی اور کی دولت قبول کر لے گا، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے. پھر سورہ فتح کا تذکرہ ہے. فتح یہ غزوہ صلح حدیبیہ، یہ تمہید ہے فتح مکہ کی، فتح مکہ کی تمہید ہے. اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ فتح ہے، فلاح کامیابی. صلح حدیبیہ کا واقعہ اس سورت میں ذکر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آئی، اب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ گئے ہیں، طواف کر رہے ہیں، لیکن وقت کی تعیین نہیں. آپ اپنے ساتھیوں کو تیار کر کے چل پڑے. جب آپ سفر پہ پہنچے، آپ کے ساتھ سب کے سچے جانثار سچے ساتھی وہ 1400 تھے. منافقین مدینہ میں خوشیاں منا رہے ہیں، واپس کوئی نہیں آنا، سب مارے جائیں، واپس کوئی نہیں آنا، سب مارے جائیں. مسلمان حدیبیہ کے موقع پہ پہنچے، اللہ کے نبی کا معجزہ ظاہر ہوا. آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، آگے جانے کے تیار نہیں. خبر ملی کہ کفار نے تو دیاموں سے تلواریں نکال لی، وہ تو جنگ کے لیے آمادہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اطلاع کی کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو طواف کر کے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں. آپ نے اپنا قاصد اور اپنا سفیر اسلام اور قاصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کو بنا کر بھیجا. چچا بھتیجے کے ہاں رات ٹھہرے، صبح مذاکرات کے میز پہ حاضر ہوئے. ادھر خبر پھیل گئی آپ کی شہادت کی کہ کفار نے، مشرکین نے آپ کو شہید کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا کہ اگر ان کی یہ مرنے کی خبر سچی ہے تو ہم یہاں سے بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، ہم بھی مرنے مرانے کے لیے پھر تیار ہے. آؤ بیعت کرتے ہیں. بیعت، اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں جان کی بازی لگانے کے لیے، تو ان سب کے اوپر پھر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ بھی بیعت کر رہا ہے. سبحان. 1400 کی تعداد اور نہتے، اور دشمن اپنی پوری مسلح فوج کے ساتھ. لیکن مخلصین اور ان وفاداروں کا حال دیکھیے، نبی کے ساتھ تیار ہو گئے. بعد میں اطلاع آئی بات غلط تھی، جھوٹ تھا. حضرت عثمان واپس آ گئے، زندہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر منافقین کی مذمت فرمائی جو مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا تھے، اور اللہ نے ان تمام صحابہ کی تعریف، مدح، ان کی شان کا تذکرہ فرمایا کہ درخت کے نیچے جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں میں ان سب سے راضی ہو گیا، میں ان سب سے راضی ہو گیا. ان کی رضا کا اللہ نے تمغہ ان کو دے دیا، انعام دے دیا. پھر اللہ رب العزت نے آپ کو فتح مکہ عطا فرمایا. کچھ اگلے سال آپ مکہ تشریف لے گئے، عمرہ کیا آپ نے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سچے جانثاروں کی کچھ نشانیاں بتائیں. صحابہ رضوان اللہ علیہم کو ان کو نشانیاں بتائیں. ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ کفار کے مقابلے میں تو سخت ہے، آپس میں نرم دے دیں. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ خوبی نصیب فرما دے کہ مسلمان آپس میں شیر و شکر ہیں. کفر کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، لیکن آج مسلمان کافروں کا دوست ہے، اپنوں کا دشمن. کیا دنیا بھر کے اندر، اسلامی دنیا میں یہ کافروں کے ساتھ یاری ہے اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہے. ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی تباہی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن مسلمانوں کی حمایت میں کھڑا ہونے کے لیے کوئی تیار. کیا المیہ اس وقت پوری دنیا میں، اسلامی دنیا کا. فرمایا صحابہ کی خوبی کیا تھی؟ اشداء للکفار رحماء بینہم، کفار کے مقابلے میں سخت تھے اور آپس میں نرم دے، آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ، ہمدرد. اور ان کے چہروں پہ نیکیوں کا نور چمک رہا ہے، نیکیوں کا چور چمک رہا ہے.
یہ چھوٹی سی جماعت ہے لیکن اللہ نے اس جماعت کو طاقتور کر دیا. آہستہ